قرآن کی مان، قرآن پڑھو۔ قرآن کدھر لے جا رہا ہے آپ کو؟ قرآن آپ کو کون سا راستہ دکھا رہا ہے؟ یا ساری زندگی یہی رونا رونا ہے آپ نے یار؟ ہر ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے جو بورڈ لگایا ہوتا ہے اس پر لکھتا ہے ڈاکٹر فلاں ایم بی بی ایس، لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے۔ ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، ان کی تشخیص میں اختلاف نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، دوسرا ڈاکٹر ایک کچھ تشخیص کر رہا ہے، دوسرا کچھ کر رہا ہے۔ چلو میں اوروں کی کیا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ بڑی مدت کی بات ہے، مجھے بخار ہو گیا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس سرگودا گیا۔ وہ ایران میں پریکٹس کرتا تھا، پھر سرگودا آ گیا۔ اس نے مجھے چیک کیا، اس نے کہا ٹائیفائڈ ہے۔ اس نے مجھے دوائی دے دی، میں نے 2 دن استعمال کی، آرام نہیں آیا۔ ایک بہت اچھا ڈاکٹر تھا سرگودا میں، وہ شام کے ٹائم گھر پہ پرائیویٹ دیکھتا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا معمولی بخار ہے، ابھی دوائی دیں گے، صبح تک ٹھیک۔ میں نے کہا جی فلاں ڈاکٹر تو کہتا ہے ٹائیفائڈ ہے، تو آپ یقین کریں اس نے پہلا لفظ بولا بکواس کرتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ او ایران چو آیا، اس نو سرگودے دی آب و ہوا دا کی پتا، وہ ایران رہا۔ تو ڈاکٹروں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر اور ایلوپیتھی اور ہومیو کوئی اختلاف نہیں، ڈاکٹری اور یونانی، حکیم اور ڈاکٹر کے درمیان۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہڈی ناک کی ٹیڑھی ہو جائے تو نظر لگتا ہے، حکیم کہتے ہیں اس نال تعلق ہی کوئی نہیں، دماغ دی کمزوری نہ لگتا۔ چلو سبب میں اختلاف ہو گئے، حکیم کچھ کہتے ہیں، ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں۔ ہومیو ہور ہی کچھ آکھتے ہیں، وہ اور ہی کچھ کہتے ہیں۔ ایلوپیتھی والے کچھ، ہومیو کچھ، یونانی کچھ۔ تو ایک بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر یار کہتا ہے میں ٹائیفائڈ ہے، وہ آکھدا ٹائیفائڈ نہیں ملیریا ہے، تو سیاںا بندہ وہ یہ جیڑا آکھے بھی چونکہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہے میں نے تو علاج کروانا چھوڑ دیا ہے، بس میں نے علاج نہیں کروانا۔ یہ سمجھداری؟ اس وقت تحقیق نہیں کرتے ہو کیڑا ڈاکٹر چنگا؟ پھر ساڑھے جٹ بول دیں کس دے ہاتھ چ، اس میں تو بڑی تحقیق کرتے ہو۔ دین بیچارہ آ گیا ہے، وہ بھی مولوی ہے اور وہ بھی مولوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے اور وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ وہاں کیوں آپ کی زبانیں بند نہیں ہوتی؟ بھائی وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ آپ مقدمہ لڑتے ہیں، مقدمہ لڑنے کے لیے آپ کچہریاں جاتے ہیں، ہر وکیل کے چیمبر کے باہر لکھا ہوا ہے بی اے ایل ایل بی، بی اے ایل ایل بی، بی اے ایل ایل بی۔ پھر جو پہلا چیمبر ہوتا ہے آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، وکیل صاحب ایرا مقدمہ لڑو۔ کرتے ہو ایسا؟ کرتے ہو یا پہلے تحقیق کرتے ہو؟ کیڑا وکیل چنگا، کون قابل ہے؟ مکان بنانا چاہتے ہو تو مجھے لالا موسیٰ کا پتہ نہیں، مجھے سرگودے کا پتہ ہے، وہاں مختلف چوکوں میں مستری بیٹھے ہیں تیسی کرنڈی لے کے صبح دے ٹائم۔ آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، اتھو جا کے تیسی کرنڈی والا مستری پھڑ کے لے آؤ، بنا بھائی مکان۔ کرتے ہو؟ کیوں وہ مستری نہیں، تیسی کرنڈی اس کو نہیں، تو لگاؤ نا اس کو مکان پہ۔ وہاں تو کہتے ہو یار دوستوں سے مشورہ کرتے ہو کیڑا مستری چنگا، چنائی کیڑی چنگی کردا، ٹیل کیڑی چنگی لاندا، فرش کیڑے چنگے پاندا۔ نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ پھر وہ آپ کا دوست کہتا ہے یا فلاں مستری ہے نا یار کمال کا ہاتھ ہے، اس کا چنائی کرتا ہے مزہ ہی آ جاتا ہے، ٹیل لگاتا ہے مزہ ہی پھر آپ اس مستری کو بلاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں پہلے اپنا کام دکھا پھر میں مکان بنانا۔ مکان بنانا ہی تے مستری دی تحقیق، علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر کی تحقیق، مقدمہ لڑنا ہے تو وکیل کی تحقیق۔ اے دین بیچارہ آ گیا، وہ بھی مولوی تھے، یہاں کوئی تحقیق نہیں کرنی، یہاں کوئی پہچان نہیں کرنی۔ کس سے کہانیاں کس کے پاس ہیں اور رب کا قرآن کس کے پاس ہے؟ اتنی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟
میں صرف ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں سورت یونس کی، غالباً آیت نمبر 28 ہے. یہ جو نیک بزرگ ہیں جن کی پوجا پاٹ کی گئی، جن کو پکارا گیا، جن کے نام کی نظر و نیاز دی گئی، نیک لوگ یہ میدان معاشر میں جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے پکارنے والے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ان کا ذہن تھا بھئی انہیں چھڑا کے انہوں پھڑی رکھو، تو یہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ سورت یونس ہے، سورت یونس. اللہ تعالیٰ پیچھے سے کہتے ہیں مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہرے. کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میں تو نال کچھ گلاں کرنیاں نے. مکانکم انتم و شرکاؤکم، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. اور نوجوانوں، اے بت ٹر کے جا رہے ہیں جنہوں اللہ پچھو آخ رہا ٹھہر جاؤ. تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا یہ کہتے ہوئے کہ وہ بت پوجتے تھے؟ یہ بت چلتے ہوئے جا رہے ہیں جن کو اللہ پیچھے سے کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ. تو جس معاشرے میں میرے پیارے آئے، جس ماحول میں آئے میرے پیارے پیغمبر، ساری برائیاں اس معاشرے میں کیا تھیں؟ شرک ان میں، کفر ان میں، ظلم ان میں، قتل و غارت ان میں، چوری چکاری ان میں، ڈاکہ زنی ان میں، لوٹ مار ان میں، سود خوری ان میں، زناکاری ان میں، بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے. اتنا ظلم. یہ ساری برائیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جس معاشرے میں میرے نبی آئے تھے. اس معاشرے کا نام رکھا گیا دور جاہلیت. کیا نام رکھا گیا؟ حالانکہ نام ہونا چاہیے تھا دور شرک و کفر، نہیں رکھا گیا. دور زناکاری، دور سود خوری، دور قتل و غارت نہیں رکھا گیا. بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں، کتنے لوگ اس کو سمجھیں گے؟ بڑی کام کی بات. اس دور کا نام اس گناہ کے نام پر نہیں رکھا گیا، اس دور کا نام اس برائی کے نام پر نہیں رکھا گیا، اس کا نام رکھا گیا دور جاہلیت. دور جاہلیت. بندیالوی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ جہالت ہے. تمام برائیوں کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جہالت ہوگی تو شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو کفر ہوگا، جہالت ہوگی تو سود خوری، جہالت ہوگی تو زناکاری، جہالت ہوگی تو ظلم، جہالت ہوگی تو رشوت خوری ہوگی، ظلم ہوگا، قتل و غارت ہوگی. اس لیے اس کا نام رکھا گیا دور جاہلیت. میرے رب کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ نے چاہا کہ اس جہالت کی کالی چادر کو ہٹا دیا جائے، سویرا روشنی نمودار ہو. تو اللہ نے میرے نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا. اس دور کو ختم کرنا تھا، میرے نبی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا اور وہی کے پہلے لفظ اترے اقرا. پڑھیے جی، اقرا پڑھیے. کیوں؟ جہالت دور کرنی ہے. کس سے دور ہوگی؟ تعلیم سے. جہالت دور کرنی ہے. کس طرح دور ہوگی؟ پڑھنے پڑھانے سے، درس و تدریس سے، تعلیم و تعلم سے. پہلی وحی کے لفظ اترے اقرا، پڑھیے. لیکن جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس سے جہالت کے اندھیرے دور نہیں ہوں گے. بڑھیں گے
اس تعلیم سے جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو. اس لیے کہا اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک الذی خلق. جہالت کو دور کرنا ہے تعلیم کے ذریعے، اور تعلیم بھی کون سی؟ جس کے پڑھنے سے کس کی پہچان ہوتی ہو. عام میں کوئی آدمی سرکاری ملازم ہے، میں کسی کو نشانہ نہیں بناتا، لیکن سچی سچی بات بولو، ایم اے پڑھنے کے بعد اور برسٹی پڑھنے کے بعد اگر ایک جج کی کرسی پر بیٹھ کر قاتل سے رشوت لے کر قاتل کو بری کرتا ہے تو یہ علم ہے کہ جہالت ہے؟ تو پھر جہالت کا اندھیرا دور ہو گیا اس تعلیم سے. آج سب سے زیادہ رشوت کا کاروبار کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ تعلیم نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. کلب کو آباد کون کرتا ہے؟ کلبوں کو یہ دکاندار کرتے ہیں، یہ غریب لوگ کرتے ہیں. کلب آباد کون کر رہا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ جن کو آپ تعلیم یافتہ کہہ رہے ہیں. رشوت خوری عام ہے، ظلم عام ہے. مجھے آپ کے علاقے کا پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں جاؤ تو ضلع سے ایک بندہ 80 کلومیٹر دور رہتا ہے، اس کا ضلع 80 کلومیٹر دور ہے. وہ 80 کلومیٹر کا سفر کر کے غریب اس ضلعی مقام پہ جاتا ہے جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. اور جب وہ افسر کے دفتر میں پہنچتا ہے تو اندر سے جواب آتا ہے صاحب میٹنگ میں. وہ باہر جا کے بیچارہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے وہ تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے ہیں. یہ عدل ہے کہ ظلم ہے؟ تیری تعلیم نے تجھے کیا سکھایا؟ جہالت کا اندھیرا دور ہو گیا. اس تعلیم سے رشوت عام ہوئی، زنا عام ہوا، سود خوری عام ہوئی، قتل و غارت عام ہوئی، ظلم عام ہوا. جس تعلیم سے رب کی پہچان ہوتی ہو وہ تعلیم معاشرے میں آئے گی تو پھر جاہلیت کا اندھیرا دور ہو جائے گا انشاءاللہ. دنیا کی تعلیم پتہ نہیں کس بزرگ کا مقولہ ہے، غالباً مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. غالباً میں نے ان کی ایک تقریر سنی تھی رائے میں، مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت لاجواب خطیب تھے. 3 گھنٹے انہوں نے عالم برزخ پہ جو تقریر کی تھی، کیا بات ہے. بندہ سوچتا تھا کہ بندہ بول کہاں سے رہا. دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے. رات کو دن میں بدل دیا، یہ دنیا کی تعلیم نے بدلا. پنکھا دنیا کی تعلیم، اے سی دنیا کی تعلیم، کار، جہاز، ٹرک، ریل گاڑی، اور ساریاں گلاں چھوڑو یار، موبائل. کیسا انقلاب آیا، کیسا انقلاب پیدا کر دیا اس نے. موبائل، کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا؟ دنیا کی تعلیم نے، سائنس نے. اس سے قطعاً انکار نہیں ہے. دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان صرف محمد عربی کی تعلیم بنا سکتی. پھر ان سامانوں کا کیا ہے؟ سامان تو خود بخود آ جاتے ہیں. بس ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ بھی مولانا عمر پالن پوری کا جملہ ہے. میں نے بہت مدت پہلے ان کی تقریر سنی تھی اور آج بھی یہ جملہ میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے اور گونج رہا ہے. کھٹک نہیں، گونج رہا ہے آج بھی یہ جملہ. بہت خوبصورت جملہ ہے، آپ بھی سنیے، مزہ حاصل کیجیے، لطف حاصل کیجیے. انہوں نے فرمایا میرا نبی مکے میں، مدینے میں
انسان بنانے کی محنت کر رہے تھے. یہ کیا بن جائیں؟ انسان بن جائیں. کفر نکل جائے، شرک نکل جائے، فسق و فجور نکل جائے، ظلم، زیادتی، حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہو. یہ اچھے انسان بنے، اچھے انسان بنے. میرے نبی نے 23 سال محنت کی اچھے انسان بنانے پر، اور قیصر و کسریٰ نے کوشش کی اچھے اچھے سامان بنانے پر. تخت بڑا ہو، کنگن بڑے ہوں، سونا بڑا ہو، تعمیریں بڑی ہوں، محل بڑے ہوں، آبدوزیں بڑی. میرا نبی 23 سال محنت کرتا رہا اچھے انسان بنانے پر، اور قیصر و کسریٰ محنت کرتے رہے اچھے سامان بنانے پر. جب یہ اچھے انسان بن گئے، اللہ نے ان کا بنایا سارا سامان ان کے قدموں میں آ کے ڈھیر کر دیا. یہ سارا سامان اب تمہارا ہے. قیصر و کسریٰ کے تخت بھی تمہارے ہیں، تاج بھی تمہارے ہیں، سونا بھی تمہارا ہے، خزانہ بھی تمہارا. میرے نبی نے اس اندھیرے کو دور کیا. یہ ہے میرے نبی کے آمد کا مقصد. میرے نبی کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے. تزکیہ اب میں کیسے بتاؤں؟ میں نے جمعے پہ بھی یہ ذکر کیا. تزکیہ، یہاں جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے تزکیۃ الارض، زمین کا تزکیہ. زمین کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ بیج ڈالنے سے پہلے، ہل چلانے سے پہلے خود رو بوٹیاں، اس زمین میں جو جھاڑیاں ہیں کانٹے دار، انہیں اکھاڑنا، ان کی صفائی کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیۃ الارض. میرے نبی نے صحابہ کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا. اس میں جو خاردار کفر و شرک کی جھاڑیاں تھیں، ظلم کی، گناہوں کی، عصیان کاریوں کی، وہ ساری جھاڑیاں اور کانٹے اور وہ ساری پلیدی میرے نبی نے مانج دی کہ رب کو کہنا پڑا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ کو کہنا پڑا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ نے کہا کاتب فی قلوبکم الایمان، تمہارے ایمان، تمہارے دل والی تختی پر تو ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے. کیوں بھائی؟ جنہ دے دلاں تے اللہ ایمان لکھ دے وے اس نو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کس میں جرت ہے کہ وہ اس کو مٹائے جو لکھنے والا اللہ ہو؟ میرے نبی نے تزکیہ کیا. میرے نبی نے ان کے دلوں کا کیا کیا؟ تزکیہ کیا. یہ سارے رذائل، سارے گناہ کھرچے، قرآن کا رنگ چڑھایا، قرآن کا رنگ چڑھایا. جو مشرک تھے انہیں موحد بنا دیا. اب انقلاب آنے لگ گیا. یہ میرے نبی کے آنے کا مقصد تھا. کئی لوگوں کو تو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ نبی پاک آ چکے ہیں. پتہ نہیں میری گل سمجھو کہ نہیں سمجھو. کئی لوگوں حالے میں یقین نہیں کہ آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں اب آ رہے ہیں. آمد انا للہ، اب آ رہے ہیں. واہ بھائی واہ. آپ کو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میرے نبی آج سے 14.5 صدیاں پہلے آ چکے ہیں؟ پھر اسی پہ سارا زور صرف کر دینا. میلاد، ولادت، میرے نبی پیدا ہوئے تھے، میرے نبی کی ولادت ہوئی تھی، میرے نبی فلاں گھر میں پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں شہر میں پیدا ہوئے، میرے نبی کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا. کیوں لوگوں؟ سچی سچی پھر بات کہنا، اس پوری کائنات میں آج تک
کوئی بندہ میرے نبی کے میلاد کا منکر ہوا ہے؟ کوئی بندہ، کوئی یہودی، عیسائی، منافق، فاسق، فاجر، کافر، ابو جال، ہندو، سکھ، مجوسی؟ ہندو کہتے ہو کہ نہیں مسلمانوں کے نبی پیدا نہیں ہوئے؟ بولو۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی؟ اور اللہ کے بندے، کوئی بندہ آج تک میرے نبی کے میلاد کا یا ولادت کا منکر ہوئے، انکاری ہے کوئی بندہ؟ پھر ہر جلسے پہ یہی عنوان، ہر کانفرنس کا یہی عنوان، منوانا کیا چاہتا ہے بھائی؟ بھائی کیا منوانا چاہتا ہے؟ کون منکر ہے میلاد کا؟ کون کہتا ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے؟ سچی سچی بات کرنا، پھر میرے نوجوان مخاطب ہیں، سچی سچی بات کرو۔ میرا نبی مکے میں 13 سال مار کھاتا رہا، میرا نبی مدینے میں جنگیں لڑتا رہا، بدر، احد، خندق، خیبر، طائف، حنین، تبوک۔ میرے نبی نے یہ ساری جنگیں اس مقصد کے لیے لڑی تھیں، اے لوگو مان لو میں پیدا ہویا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بلال تپتے ہوئے کولے پہ اس لیے لیٹا تھا، وہ نبی پاک کا میلاد منوانا چاہتا تھا۔ بولو بولو۔ صحابہ احد میں شہید ہوئے تھے، وہ نبی پاک کا میلاد منوانا چاہتے تھے۔ بولو۔ تو پھر مانو میرے نبی نے جو محنت کی وہ میلاد منوانے کے لیے نہیں، اپنی سیرت منوانے کے لیے کی۔ میری سیرت مانو۔ صحابہ نے جو مار کھائی تھی وہ میلاد منانے کے لیے نہیں، نبی پاک کی سیرت منوانے کے لیے کی مار کھائی تھی۔ پھر ایک بات کا اور جواب دے دو، میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں میں اس پر بڑی تفصیلی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں کتنی تقریریں مختصر سے جملوں میں کر کے جا رہا ہوں۔ بولو لوگو، میری اور آپ کی عملی زندگی، میری اور آپ کی عملی زندگی کیا ہے؟ میرا گھر میں آنا، میرا بیوی سے سلوک، بچوں سے سلوک، باہر آنا، دکانداری، سیلز مینوں سے سلوک، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، وضو کرنا، کسی جنازے میں شامل ہونا، حقوق العباد، معاملات، یہ جو میری اور آپ کی عملی زندگی ہے اس کا تعلق نبی پاک کے میلاد سے ہے یا سیرت سے ہے؟ تو ہر دفعہ میلاد میلاد کر کے کیا منوانا چاہتا ہے بھائی؟ جبکہ میری زندگی کا تعلق نہیں اس سے، میری زندگی کا تعلق کس سے ہے؟ سیرت سے، کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے اس سے تعلق ہے نا۔ لیکن تم یہ بیان نہیں کرو گے، میرے نبی کی سیرت کی طرف نہیں آؤ گے، نہیں آؤ گے، نہیں آؤ گے۔ میرے نبی کی سیرت بیان کرو نا تو تمہاری سیرتیں کھل جائیں گی۔ اس لیے تم کہتے ہو نبی پاک کی سیرت بیان نہ کرو، انہوں لائی رکھو، جھنڈیاں لاؤ، لائٹیں لگاؤ، پہاڑیاں بناؤ، چونے ڈالو، دکانیں سجاؤ، نعتیں پڑھو۔ اس طرف لگا دیا آپ نے قوم کو، بھکاری بن کے کھڑے ہو جاؤ، چندے مانگو گلیوں پر۔ لاہور میں چندہ مانگتے ہوئے ایک عیسائی سے انہوں نے چندہ مانگا، اس عیسائی نے صرف ایک جملہ کہا کہ کل 25 دسمبر گزرا ہے، ہم نے بھی میلاد مسیح بنایا ہے، ہم نے تو تم سے چندہ نہیں مانگا۔ اس طرف لگا دیا آپ نے۔ نبی پاک کی سیرت میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس کا منفی رنگ نہیں بتاؤں گا۔ منفی رنگ آپ نے خود سوچنا ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ میرے نبی نے ساری زندگی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ تم بیان کر کے دیکھو، پھر تمہارے مرید تم سے پوچھیں کہ نبی کی سیرت تو یہ ہے، حضرت تمہاری سیرت کیا ہے؟ کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا،
نہیں، بیعت کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ چادر مبارک لی، ادھر سے پکڑ لی، پردے میں سے دوسری طرف ڈالی، فرمایا اپنے دوپٹے باندھتی چلی جاؤ، اس کو پکڑ لو، جس نے پکڑ لیا اس کی بیعت ہو گئی۔ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، پانی کا پیالہ منگوایا، اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں ڈبو دیں، عورتوں کی طرف پیالہ بھیج دیا، جو جو عورت اپنی انگلیاں ڈبوتی چلی جائے گی اس کی بیعت ہوگی۔ ہاتھ نہیں لگایا کسی عورت کو۔ لوگوں، اگر میرا نبی کسی عورت کا ہاتھ میں لے بھی لیتا تو امت کے روحانی باپ نہیں؟ ان کی مائیں ہماری کیا لگتی ہیں؟ بیوی، ان کی بیوی ہماری کیا لگتی ہیں؟ اگر وہ ہاتھ میں ہاتھ لے بھی لیتے کسی عورت کا تو میرے آپ کے یا کسی مسلمان کے دل کے کسی کونے خدرے میں غلط خیال آ سکتا تھا؟ اور اگر آ جاتا تو ایمان رہ جاتا؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک اہلیہ ملنے کے لیے آ گئی، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے پہ گئے اہلیہ کو۔ جب دروازے پہ پہنچے نا تو آپ اپنی اہلیہ سے باتیں کرنے لگے۔ سامنے سے ایک صحابی گزرا، اس نے دیکھا کہ نبی پاک ایک عورت سے باتیں کر رہے ہیں، اس نے منہ ادھر کیا، جانے لگا۔ آپ نے فرمایا تعال، ادھر آؤ۔ وہ آیا، آپ نے فرمایا کسی غلط فہمی چ نہ رہا میں، اے میری بیوی ہے، اے میری۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں یہ سوچوں کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے دل کے کسی کونے خدرے میں نبوت کے بارے میں یہ خیال آ جاتا تو ایمان باقی نہیں رہنا تھا۔ اس کے باوجود میرے نبی نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ میں لے کے بیعت نہیں۔ سیرت بیان کرو، بتاؤ لوگوں کو۔ نبی جنازہ آیا، آپ نے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ فلاں کا جنازہ۔ اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں؟ قرضہ تو ہے۔ اس کا کوئی ولی وارث قرضہ اتارے، اعلان کرے کہ کوئی نہیں جی؟ آپ نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ یہ آپ سب کے لیے سبق بھی، قرضہ لیں تو پھر واپس کرنا۔ قرض حسنہ نہیں، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی واپس لینے کے لیے آئے تھے ہنس کے ٹال دو۔ قرض حسنہ قرضہ لیں تو واپس کریں، اتنی سخت وعید ہے۔ نبوت نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اس وقت بیت المال میں کمزوری تھی، غربت تھی، خوشحالی آئی نا، جنازہ آیا۔ میں اس پر بھی منفی رنگ نہ بیان کروں تو یار اچھی بات ہے، میرے کو منفی رنگ نہ چڑھاؤ، خود سمجھ جانا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جنازہ آیا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ فلاں ہے۔ قرض تو نہیں ہے؟ کوئی ولی وارث؟ کہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غریب مقروض، اور اس کے بعد جو مسلمان مقروض مرے گا اس کا قرضہ محمد عربی ادا کرے گا۔ جی میں ادا کروں گا۔ یہ ہے نبی کی سیرت۔ تو میت واسطے ختم بھی مفت نہیں پڑھتا، تو اپنی سیرت دیکھ، نبی کی سیرت دیکھ، اپنی سیرت دیکھ۔ تو اس کے لیے دعائے مغفرت مفت کرنے کے لیے تیار نہیں، جنازہ مفت میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور میرے آقا کی سیرت کیا ہے؟ اس میت کا قرضہ میرا نبی اپنے ذمے لے کے جا رہا۔ اصل چیز تو سیرت تھی جس کے لیے میرے نبی دنیا میں آئے۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا، جو مشرک تھے موحد ہو گئے، کافر تھے وہ مومن ہو گئے۔ میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں، میں بس کہتا چلا جاؤں گا، اللہ کرے آپ سمجھتے چلے جائیں۔ جس دور کا نام دور جاہلیت تھا نا، میرے نبی نے جب قرآن کا رنگ چڑھایا تو وہی دور ہو گیا خیر القرون قرنی۔
خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں ابو بکر رہتا ہے۔ پہلے یہ دور کیا تھا؟ جس میں عمر رہتا ہے، عثمان رہتے ہیں، حیدر کرار رہتے ہیں۔ کبھی یہ دور جاہلیت تھا، اب یہ خیر القرون ہو گیا، خیر القرون ہو گیا۔ کبھی عرب والوں کا نام کسی کے سامنے لیا جاتا، طائف، مصر، تو وہ لوگ کہتے چھوڑو عرب کے بدو، وہ لٹیرے، وہ قافلے لوٹنے والے، قتل و غارت کرنے والے، نام نہ لو ان کا۔ میرے نبی نے اس معاشرے کو بدلا، قرآن کا رنگ چڑھایا، تو آج ان کا نام زبانوں پہ آئے تو زبانیں بے اختیار پکار اٹھتی ہیں رضی اللہ عنہم۔ کیسا انقلاب آیا، میرے نبی نے کیسا معاشرے کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ جن کا نام کوئی نہیں سنتا تھا، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے۔ جو جھوٹ بولتے تھے، اور بندہ جھوٹ بولے تو فرشتے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں بدبو کی وجہ سے، جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے آتی ہے، وہ جھوٹ بولتے تھے، فرشتے ان سے دور بھاگتے تھے۔ میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا تو انہی میں سے ایک آدمی جنگ احد میں شہید ہوا، تو اس کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اترنے لگ گئے تھے۔ کیسا انقلاب میرے نبی نے پیدا کر دیا تھا، جن کو کہا گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کے آنے سے پہلے تم واضح گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے نبی کا احسان تھا، اللہ کا احسان تھا، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کب؟ جب پیدا ہوئے، فرمایا نا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا جب مومنوں میں انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کو پاک بناتا ہے، کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے وہ کیا؟ کھلی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔